ہے پہلا جملہ افضل القول لا الہ الا اللہ کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ، سب سے اونچا شعبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، دوسرا شعبہ جو سب سے ادنا ہے وہ راستے سے تکلیف کو ہٹا دینا ہے۔ اور تیسرا شعبہ شریعت نے کیا بتایا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اب سب سے اونچا شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے نچلا شعبہ راستے سے تکلیف کو ہٹانا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں، کیونکہ شروع میں یہ بتایا تھا کہ 70 سے زائد شعبے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان دونوں کے درمیان میں اور بھی بہت سے شعبے ہوں گے ایمان کے، تو ان میں سے اللہ کے نبی نے حیا کو جو ہے نا جی ہائی لائٹ کیا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اب بہت سے شعبے ہیں درمیان میں، صرف اللہ کے نبی نے حیا کو کیوں ذکر کیا؟ یہ سوال بنتا ہے۔ ایک طرف تو سب سے اعلیٰ شعبہ بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ سب سے اعلیٰ شعبہ ہے، دوسری طرف سب سے ادنا شعبہ بھی بتا دیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا سب سے ادنا شعبہ ہے۔ بیچ میں اور بھی بہت سے شعبے ہیں، لیکن ان تمام شعبوں کو چھوڑ دیا، حیا کو سب سے آخر میں ذکر کر دیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے شعبوں کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ یاد رکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں کے سامنے بند ہے۔ جس طرح ہمارے نہریں ہوتی ہیں، نہروں کے سامنے باندھا ہوتا ہے نا جی، تو نہر کا سارا پانی اندر ہی ہوتا ہے، چونکہ بند ہوتا ہے اس لیے باہر نہیں نکل سکتا وہ۔ تو یہ جو حیا ہے نا، حیا یہ تمام برائیوں کے سامنے رکاوٹ ہے، تمام برائیوں کے سامنے بند ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اگر یہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے یا یہ بند کھل جاتا ہے، یہ دروازہ کھل جاتا ہے تو اندر کی ساری برائی باہر آ جاتی، اندر کی ساری برائی باہر آ جاتی۔ دیکھیں ہم سب نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہمارے دل میں بہت سے خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، اچھے خیالات آتے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، برے خیالات بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسی کو تو نہیں پتہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اب وہ برے خیالات عملی زندگی میں کیوں نہیں آتے؟ وہ حیا کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، شرم کی وجہ سے نہیں آتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حیا کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ تمام برائیوں کے سامنے رکاوٹ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تمام برائیوں کے سامنے رکاوٹ ہے۔ انسان کے اندر ہزاروں قسم کے برے خیالات آتے ہیں، برے تصورات آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ ان کو عملی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، ان سے لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان برائیوں کے سامنے رکاوٹ بن جاتی، وہ اس کو کرنے نہیں دیتی، وہ اس کو شرمسار کرتی ہے، وہ اس کو ملامت کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے باقی تمام شعبوں کو چھوڑا، ان میں سے ایک شعبے کو ہائی لائٹ کیا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ لیکن جب یہ حیا نکل جاتی ہے، جب یہ حیا انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان اور جانور میں یہی تو فرق ہے نا جی۔ جانور بدکاری کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حیا نہیں ہے، اس کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کے اندر اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اس کے اندر غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو عقل و شعور دیا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں۔ ان کے باوجود بھی اگر وہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، اگر اس کے اندر حیا ختم ہو چکی ہے، تو پھر اس میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ یورپ میں جا کر دیکھ لیں، باہر کے ملکوں میں، لندن میں جا کر دیکھ لیں، حیا اور پاک دامنی کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جب انسان کے اندر سے حیا نکل جائے نا جی، تو پھر اس کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جنسی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے ان حدود کا محتاج نہیں رہتا ہے، جس طرح یورپ میں ہو رہا ہے، جس طرح لندن میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ماں بہن کی تمیز نہیں ہے، بیٹی کی تمیز نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کی وجوہات یہ ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر سے حیا نکل چکی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے،
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شریعت اور اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو، صرف اپنے عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، اور عقل سے جب فیصلہ کیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا، شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب شادی والے معاملات جو ہیں کرائے کے پیسوں سے دستیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب شادی والے اسباب پیسوں سے دستیاب ہو سکتے ہیں تو بلا وجہ کی ٹینشن کون لے؟ ہاں بھئی، ایک لڑکی کو اپنی سرپرستی میں بھی رکھے، اس کا نفقہ بھی اٹھائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جی اس کو مہر بھی دے، اس کے حقوق بھی اپنے اوپر ڈالے، اتنی پریشانی کون اٹھائے؟ جب کرائے کی چیز مل رہی ہے تو پھر نکاح کون کرے؟ یہ اسلامی تعلیمات ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر حیا نہیں ہے۔ تو جب حیا نہیں رہے گی تو وہ اپنی یہ تمام فطری خواہشات اسی طریقے سے پورا کریں گے۔ ایک بڑا پرانا واقعہ ہے، ایک شخص تھا، اس کا بیٹا امریکہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا، امریکہ میں تعلیم حاصل کیا، کئی سال گزر گئے، واپس آیا تو باپ سے ملاقات ہوئی، باپ سے ملاقات ہونے کے بعد کچھ دیر رہا، باپ نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی شادی کروا لی جائے، تو اس کی شادی کا فیصلہ ہوا، فیصلہ کر کے اس کو بتایا کہ بھئی آپ کی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو بال بچے دار ہونا چاہیے، ذمہ داری اٹھانی چاہیے، تو آپ کی ہم جو ہے نا جی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ میری شادی کس سے کرنا چاہتے ہو؟ چونکہ ساری تعلیم بیٹے کی یورپ میں تھی، امریکہ میں تھی، ہاں بھئی سارا کچھ وہاں کے طور طریقے اس کے ذہنوں کے اندر فٹ ہو چکے تھے، عقائد خراب ہو چکے تھے۔ یہ جو ہمارے لوگ بڑے اتاولے ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے نا، ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ 10 سال بعد 20 سال بعد جو آپ کی نسل آئے گی وہ اسلام سے کتنا دور ہو جائے گی، اور پھر ان کی جو نسل آئے گی اس کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ تو کچھ دیر کے زندگی کے مزے اڑا کر چلے جائیں گے، لیکن آپ کی جو نسلیں وہاں پر چلیں گی، جو اسلام سے دور ہو جائیں گی، شریعت سے دور ہو جائیں گی، اسلامی تعلیمات سے دور ہو جائیں گی، حیا اور پاک دامنی سے دور ہو جائیں گی، اس کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ظاہر بات ہے ہمارے اوپر ہوگا۔ یہ سارا انتظام ہم نے کیا تھا ان کے لیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ جو لڑکا تھا، اس لڑکے سے باپ نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا جی آپ کی شادی کرانا چاہتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا جی بھی کس سے شادی کرانا چاہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جی فلانی جگہ پر فلانی خاتون ہے، اس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا جی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ بیٹا اپنی بہن کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا، میں اس سے شادی کروں گا۔ اور یہ بات سن کر جو ہے نا جی باپ پریشان ہو گیا، یعنی اس کو اتنی بیسک چیزوں کا ہی نہیں پتہ ہے کہ شادی ہم کس سے کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے۔ باپ نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا جو کچھ اس کے پاس ہے وہی کچھ اس کے پاس ہے، تو آپ ضرور اتنا پیسہ خرچہ کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، مینج کریں گے، تو میں اس سے شادی کر لیتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس بچے کو اس حد تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا باپ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ہم بھی باہر اس لیے جاتے ہیں 2 پیسے زیادہ کمانے کے لیے، چلو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم باہر بھی چلے جائیں، بیرون ملک بھی چلے جائیں، تو کم از کم ہمیں اپنے شریعت کا تو پتہ چلنا چاہیے، اسلام کا تو پتہ چلنا چاہیے، اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات کا تو پتہ چلنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اپنی نسل کی حفاظت تو ہونی چاہیے، اپنے عقائد کی حفاظت ہونی چاہیے، اپنے دین متین کی حفاظت ہونی چاہیے، اسلامی تعلیمات کی حفاظت ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب بات چل رہی تھی، جب حیا دل کے اندر سے نکل جاتا ہے نا جی، حیا اور پاک دامنی، تو پھر گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور ایسی حدیث ہے کہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، کہ جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو تم جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ جب شرم ہی نکل گئی اندر سے، ہاں بھئی، جب شرم ہی اندر سے نکل گئی تو پھر کسی کے کچھ کہنے کی یا کسی کے ملامت کرنے کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب اتنی عقل ہی نہیں رہی کہ بھئی میں ایک کام کر رہا ہوں، مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ کام جائز ہے ناجائز ہے، تو پھر دوسرے کی ملامت کی فکر کیسے ہوگی؟ دوسرا جو مرضی کہتا رہے، جتنی مرضی گالیاں دیتا رہے، جتنی مرضی تانو تشنیع کرتا رہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، اگر تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا، پھر تم جو مرضی کرتے رہو۔